وزیر اعظم عمران خان نیشنل کسان کنونشن سے خطاب کر رہے ہیں۔ اس چیز کا احساس دلوائیں کہ اب یہ آنے والا وقت وہ نہیں ہے جو پیچھے گزر چکا ہے۔ پاکستان کو بڑے نئے چیلنجز ہیں، اور جو سب سے بڑا چیلنج آ رہا ہے سامنے وہ ہے فوڈ سیکیورٹی۔ ہم نے اس پچھلے سال 40 لاکھ ٹن گندم ہم نے امپورٹ کی، 40 لاکھ ٹن۔ اس کا خرچہ جو ہمیں فورن ایکسچینج میں دینا پڑا وہ اس ملک میں جو پہلی ڈالرز کی کمی ہے، تو وہ سوچیں کہ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے، آبادی ہماری تیزی سے بڑھ رہی ہے، آپ کو پتہ ہے بچوں میں تو ماشاءاللہ ہم خود کفیل ہیں، اور جس ریٹ پہ ہماری آبادی بڑھ رہی ہے ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے کہ یہ اگلے 5 سال 10 سال 15 سال ہم کیسے اپنی آبادی کے لیے اناج پیدا کریں گے۔ تو اس لیے یہ بڑی امپورٹنٹ ہے، احساس دلوانے کے لیے کہ ایک انسانی معاشرہ وہ جب اس چیز کا سامنا کرتا ہے کہ آگے جا کے مجھے خطرہ ہے، جب انسان کی جو انگریزی میں ٹرم یوز کی جاتی ہے سروائیول انسٹنکٹ، کہ جب اس کو خطرہ نظر آتا ہے تو وہ پھر سوچتا ہے انسان کہ میں اب کیا کروں گا اس کا۔ تو ابھی سے ہمیں تیاری کرنی چاہیے اور ابھی سے وہ قدم اٹھانے چاہیے کہ اگر ہم نے آگے اپنے لوگوں کو، اس قوم کو بچانا ہے جو مسئلے مسائل آنے والے ہیں، تو یہ جو فوڈ سیکیورٹی ہے یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی ہے۔ ایک ملک جو اپنے لوگوں کو پوری طرح اناج نہ پرووائڈ کر سکے، جس ملک میں لوگ بھوکے ہوں، بچے سٹنٹڈ ہوں، کہ سٹنٹڈ بھی آپ سمجھ لیں کہ یہ ہمارے تقریباً 40% بچے، 40% پاکستان کے بچے وہ اپنے پورے نہ قد پہ پہنچ سکتے ہیں یا ان کی برین پوری طرح اس طرح بڑھتی ہے کیونکہ ان کو غذا پوری نہیں ملتی۔ یہ بہت خوفناک فگر ہے۔ پہلی دفعہ اس کے لیے ہم اب احساس پروگرام میں ایک نیوٹریشن پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے 3 سال تک بچوں کی غذا پوری کرنی ہے تاکہ وہ سٹنٹڈ نہ ہو، کیونکہ تو زندگی میں تو وہ پیچھے رہ گئے نا، کہ اگر نہ ان کا برین صحیح طرح ڈیولپ ہوگا اور نہ ان کا جسم، تو زندگی کی ریس میں تو پہلے وہ پیچھے رہ گئے۔ تو یہ صرف یہی نہیں ہے، دودھ کا بہت بڑا مسئلہ ہے۔ میں نے جب آیا تو مجھے کہیں سے کمپلین آئی کہ جی دودھ ہمیں خالص نہیں مل رہا۔ میں نے چیک کروایا، پتہ چلا زیادہ تر جو دودھ بیچا جا رہا ہے جو پیکٹ میں نہیں ہے وہ کنٹامنیٹڈ ہے۔ کئی علاقوں میں جب ٹیسٹنگ کروائی گئی تو پتہ چلا وہ دودھ ہی نہیں ہے جو دودھ کے نام پہ بیچا جا رہا ہے۔ واشنگ مشین میں دودھ بن رہا تھا، یوریا ڈالا جا رہا تھا، عجیب عجیب چیزیں۔ سوچیں کہ یہ ہمارے بچوں کو اس طرح کی جو اس کی گروتھ کے لیے جو سب سے بنیادی چیز دودھ ہے وہی اس کو خالص نہیں مل رہا۔ جب ہم نے سختی کی تو دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی۔ جب خالص دودھ کے اوپر زور لگایا تو جب چیک کیا شہروں کے اندر جو دودھ آتا ہے، جب اس کو چیک کیا گیا تو شہروں میں دودھ کی قیمت اوپر چلی گئی۔ تو پھر سمجھ آئی کہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہمارے ملک میں۔ پھر اور انویسٹیگیٹ کیا تو پتہ چلا کہ ہماری جو گائے بھینسیں جو دودھ دیتی ہیں وہ 6 گنا کم ہیں اور ملکوں سے، چائنا سے، یورپ سے۔ تو کیا وجہ ہے اس کی؟ پھر جب ہم نے دیکھا تو ہمیں پتہ چلا کہ ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اپنی جو ہماری گائے بھینسیں ان کی جینز ٹھیک کریں تاکہ یہاں بھی پیداوار بڑھ جائے، اور وہ کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ صرف ہمیں اس کے لیے امپورٹ کرنی تھی باہر سے جو سپرم استعمال ہوتا ہے گائے بھینسوں کی جینز ٹھیک کرنے کے لیے، وہ کوئی اتنی بڑی بات نہیں تھی۔
लेकिन कभी तवज्जो ही नहीं दी गई। असल में मसला क्या है? मसला पाकिस्तान का है, एक मैं अंग्रेजी की टर्म है एलीट कैप्चर। या जो मुल्क हमारा बना वो सबके लिए नहीं बना, वो छोटे से तबके ने कैप्चर कर लिया उस मुल्क को, वसाइल को भी, सारी अच्छी सहूलतें उनके लिए, मरात उनके लिए। कभी किसी ने चेंज करने की कोशिश नहीं की। देखिए, जब अंग्रेज आया था, अंग्रेज की गुलामी क्या थी? अंग्रेज ने अपने लिए एक स्पेशल सिस्टम बनाए हुए थे। वो कैंटोनमेंट्स में रहते थे, वहां आम यहां के हिंदुस्तानी नहीं जा सकते थे। उनकी अपनी स्टैंडर्ड थी, उनकी तनख्वाहें मुफ्त थी, वो ज्यादा वो हुक्मरान थे। हमारे पैसों के ऊपर वो बादशाह बन के रहते थे, हम गुलाम थे। लेकिन जब हमें आजादी मिली तो हमें करना यह चाहिए था कि हमारे जो हुक्मरान आए उन्होंने फिर सबको बीच में, जिसको इंक्लूसिव कहते हैं, सबको शामिल करना चाहिए था पाकिस्तान की तरक्की में। वो नहीं हुआ। इंग्लिश मीडियम एजुकेशन, मैं जब पढ़ रहा था थोड़े से थे इंग्लिश मीडियम स्कूल, बाकी उर्दू मीडियम, सारा इंटेलेक्चुअल उर्दू मीडियम से आता था। देखते देखते इंग्लिश मीडियम बढ़ते गए और उर्दू मीडियम की स्टैंडर्ड गिरती गई सरकारी स्कूलों की। पहले सारे बेहतरीन जो स्कॉलर्स सरकारी स्कूलों से आते थे, वो सरकारी स्कूलों की स्टैंडर्ड गिर गई। थोड़े से लोगों के लिए प्राइवेट इंग्लिश स्कूल बन गए, अच्छी तालीम और नौकरियां उनके लिए। किसी ने नहीं सोचा कि आम आदमी कैसे इस तालीम से 21वीं सदी में जाएगा। और ये हर चीज यही मसला आया। अस्पताल गवर्नमेंट के अच्छे भले थे, वो पीछे रह गए, प्राइवेट अस्पताल बन गए, पैसे वाले लोग प्राइवेट अस्पताल, बेचारे आम आवाम गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में जिसकी स्टैंडर्ड कुछ नहीं थी। इंसाफ का निजाम भी क्या हुआ? वकील हैं, महंगे वकील हैं तो इंसाफ है। गरीब कमजोर आदमी जब ताकतवर के सामने अदालत में जाता है वो मार खा जाता है। कब्जा ग्रुप बन गए, केसेस नहीं, जमीन का केस ही नहीं हल होता था, कब्जे शुरू हो गए। हर जगह कमजोर आदमी ने मार खाई, पीछे रह गया, थोड़े से लोग ऊपर चले गए, अच्छी नौकरी थोड़ी सी एलीट के लिए। तो जो हमारी ज़राअत थी उस उधर भी यही हुआ। असल तो ज्यादातर हमारे किसान तो छोटे हैं, छोटी लैंड होल्डिंग्स के, जो बड़े भी थे आहिस्ता आहिस्ता जमीन बढ़ती बढ़ती वो छोटी छोटी लैंड होल्डिंग्स हो गई। तो जो छोटे किसान थे उनकी, जब तक उनकी मदद ना हम करते, उनके पास तो वसाइल नहीं थे कि वो सीड अच्छी सी दुनिया से डेवलप करते या लेके आते, इंपोर्ट करते। उनके पास तो पैसा नहीं था, क्रेडिट नहीं था, उनके पास तो इतने पैसे नहीं कि वो पैसा खर्च करके अपनी जमीन की पैदावार बढ़ाते, ना वो मार्केट कर सकते। वो फसल जल्दी जल्दी अगर नहीं बेचते तो उनके पास स्टोरेज ही नहीं थी, तो उसके लिए बीच में आरती आ गया। ना उनको कैपिटल, ना उनको पैसे मिलते थे, ना उनके पास स्टोरेज थी, तो उनसे सस्ती चीजें खरीदते और वो महंगी बेचते थे। और फिर जो वो इनपुट्स के लिए चीजें खरीदते थे वो महंगी होती थी बनस्बत ताकतवर के। तो हर जगह जो सिस्टम था उसने छोटे को पीछे छोड़ गई रेस में। और जो इंसानी माशरा होता है जिसमें इंसानियत होती है, वो पहली चीज उसकी हुकूमत देखती कमजोर तबके को है। जब मैं इसलिए बार बार मिसाल देता हूं, मैं जब इक़्तिदार में नहीं आए तो मैं कभी मदीना की रियासत की नहीं बात करता था, मैं सिर्फ इस्लामी फलाई रियासत की बात करता था। और फिर मैं जो 3 असूल थे मदीना की रियासत के, जिसे जो बुनियाद रखी गई मुसलमानों की अजमत की, जब इमामत की उन्होंने दुनिया की कई सौ साल, वो था इंसाफ, इंसानियत और खुददारी। तो जो मदीना की रियासत थी उस जो बाकी मुख्तलिफ था दुनिया में, उन्होंने सबसे पहले निचले तबके को उठाया था। और जो चाइना की आज दुनिया में सबसे तेजी से ऊपर जा रहा है, उसने क्या किया था? उसने अपने पिछले 35 साल में जब 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से निकाला, तो तब वो सुपर पावर बने। और उन्होंने ऐसे किया कि उन्होंने अपने किसानों की, चाइना में भी छोटी छोटी होल्डिंग्स थी, गुर्बत असल में देहातों में थी, तो चाइना ने अपने मुल्क को उठाने के लिए वो छोटे किसानों की मदद की, जो कि हमें 74 साल पहले शुरू कर देनी चाहिए थी, जो हमने नहीं की।
تو آج جو آپ کے سامنے پریزنٹیشن جمشید چیمہ نے کی اور منسٹر فخر امام نے آپ کے سامنے جو زراعت کے اوپر بات کی، میں صرف اس کو سم اپ کر دیتا ہوں کہ وہ ہے کیا۔ اگر ہم اسی طرح چلتے رہے آگے، یہ یقین ڈال لیں کہ ہمیں صرف فوڈ سیکیورٹی اتنا بڑا مسئلہ بن جائے گا کہ یہ ہماری نیشنل انسیکیورٹی بن جائے گی۔ ہم اگر اپنے لوگوں کو، کوئی بھی قوم اپنے لوگوں کو صحیح معنی میں غذا نہیں دے سکتی، وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ بھوکے لوگ اگر آپ کے قوم میں اگر 15, 20, 30, 40% بھوکے لوگ رہ جائیں تو وہی قوم کو نیچے لے آئیں گے، اور لانا بھی چاہیے۔ وہ قوم اس کو سزا ملنی چاہیے جو کہ اپنے لوگوں کو کھانا نہیں دے سکتی، ان کی غذا پوری نہیں کر سکتی۔ لہذا آج جو بتایا گیا کہ اگر ہم ایسے ہی چلتے رہے تو آگے ہم اپنے لوگوں کا، ابھی بھی ہمیں امپورٹ کرنا پڑتا ہے کھانے پینے کی چیزیں، لیکن اس ریٹ کے اوپر جب ہم جا رہے ہیں آگے ہمارے یہ مسئلے اتنے بڑھ جائیں گے کہ یہ اصل میں نیشنل سیکیورٹی کا مسئلہ بن جائے گا۔ تو اس لیے آج سے ہم اب فیصلہ کر رہے ہیں کہ ہم نے وہ قدم اٹھانے ہیں جو آگے بجائے یہ کہ ہمارے آگے کھانے کی انسیکیورٹی ہو، ہمارے پاس کھانا نہ ہو، ہم ایکسپورٹر بن جائیں۔ تو میں آج آپ سارے کسانوں کے سامنے ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ دیکھیں، اللہ نے جب فرشتوں کو کہا کہ آدم کے سامنے جھکو، اور شیطان نے کہا کہ میں تو آگ کا بنا ہوا میں نہیں جھکتا، تو اللہ نے کیا کہا تھا؟ فرشتوں کو کہا تھا کہ تمہیں بھی نہیں پتا کہ میں نے کتنی اس انسان کو صلاحیت دی ہے۔ اللہ نے ہمیں اشرف المخلوقات بنایا، سب سے عظیم مخلوق۔ اس نے ہمارے میں جب فرشتوں کو کہا کہ تمہارے پاس، تمہیں بھی نہیں وہ طاقت دی، جو صلاحیت دی جو انسان کو دی، اس کا مطلب ہم سب میں اللہ نے وہ صلاحیت پیدا کی ہے جو کسی اور اس میں مخلوق کو نہیں دی۔ لیکن اس صلاحیت کو نکالنے کے لیے اللہ نے کوئی کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں، اور وہ کنڈیشن یہ ہے کہ انسان اپنی عقل استعمال کرتا ہے اور انسان محنت کرتا ہے، اور یہ بھی ہے کہ لا الہ الا اللہ، کسی کے سامنے وہ جھکتا نہیں، وہ اپنے پیر پہ کھڑا ہوتا ہے۔ یہ جو انسان کے اندر طاقت آتی ہے، جب وہ ارادہ کر لیتا ہے کہ میں نے یہ مثلا ایڈمنڈ ہلری نے فیصلہ کیا، جو پہلا آدمی چڑھا تھا سب سے اونچے پہاڑ پہ، کہ میں نے اس پہاڑ پہ چڑھنا ہے۔ یاد رکھیں، اس سے پہلے جنہوں نے بھی ماؤنٹ ایورسٹ کے اوپر چڑھنے کی کوشش کی تھی، یا وہ فیل ہو گئے تھے یا وہ مر گئے تھے۔ تو جان کی اس کو بازی لگانی پڑی، لیکن اس نے فیصلہ کیا میں نے چڑھنا ہے۔ تو انسان کامیابی تب ہوتا ہے جب وہ ارادہ کر لیتا ہے، کشتیاں جلا دیتا ہے کہ اب میں نے یہ کرنا ہے۔ تو ہمیں پاکستان کو، جو ہم ایک غلط راستے پہ چڑھ گئے، جب ہم نے ایڈ کے اوپر جس طرح ایک منشیات لینے والے کو جو ایڈکشن ہو جاتی ہے، ہمیں بھی ایڈ کی ایڈکشن ہو گئی۔ جب ہم کسی کے سامنے یہ ہاتھ پھیلا کے ایڈ لے کے اور قرضے لے کے گزارا کرتے تھے تو ہمارے میں وہ طاقت ہی نہیں آئی جو آنی چاہیے تھی اگر ہم اپنی طاقت کے اوپر ڈپینڈ کرتے۔ اللہ نے اس قوم کو کیا نہیں دیا؟ ابھی آپ کو جمشید چیمہ نے بتایا کہ کیا کیا فصلیں اگ سکتی ہیں یہاں، کتنی، سارا بلوچستان کا بتایا، کسی نے سوچا ہی نہیں اچھا جی بلوچستان تو وہاں تو بارش ہی نہیں ہے، اس کی کسی نے پرواہ ہی نہیں کی کہ اس بھی بلوچستان میں بھی ہم کیا کیا اگا سکتے ہیں۔ ایسے جب لوگ فیصلہ کر لیتے ہیں تو حالانکہ وہ ہم اسرائیل کو ہم ریکگنائز نہیں کرتے کیونکہ وہ جو ظلم کیا انہوں نے فلسطینیوں پہ، لیکن انہوں نے اس ریگستان کے اندر جو ٹیکنیکس استعمال کی ہیں پانی کی، جو اس نے ریگستان میں جس طرح کی چیزیں اگائی ہیں، تو ہمارے پاس تو وہ اتنا علاقہ پڑا ہوا ہے
کیونکہ وہاں علاقہ تھوڑا تھا, بارش بھی نہیں تھی, تو انہوں نے اپنا ذہن لڑا کے اسی ریگستان کو کہاں سے کہاں پہنچا دیا. ہم اللہ کے ایک یہ نعمت ہے پاکستان کی جو اللہ نے ہمارے پہ دی ہے. 12 موسم ہے یہاں. اوپر سے شروع کریں آپ کاراکورم سے اور نیچے تک جائیں تو ہر جگہ پہ ہمارے پاس ہم ہر قسم کی کچھ بھی اگا سکتے ہیں, پھل اگا سکتے ہیں, کچھ بھی اگا سکتے ہیں. لیکن ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں اس طرف. آسان تھا وہی جو موہنجو داڑو کے زمانے سے جس طرح کے کسان چلے آ رہے تھے وہی ہم ابھی بھی کر رہے تھے, کسی نے کوشش ہی نہیں کی. تو ہم نے جو فیصلہ کیا ہے کہ اب ہم ہر طرح یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اب ہم نے اس ملک میں ہر قسم کسان کی مدد ہی نہیں صرف کرنی, کسان کے لیے ریسرچ کر کے اس کو بتانا ہے کہ ہر علاقے کے لیے کیا کیا چیز بہترین ہوگی. زوننگ کرنی ہے, اس کے لیے ہم نے سیڈ ڈیولپ کرنا ہے, بیج کو ڈیولپ, ریسرچ کے اوپر اب زور لگائیں گے. شروع میں ہمیں بڑا فائدہ ہے کیونکہ چائنا کے ساتھ سی پیک کے اندر ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ سی پیک کے اندر ہم نے شامل کر لیا ہے زراعت کو, کہ ادھر کی جو ٹیکنیکس ہیں وہ ہم لے کے آئیں گے یہاں. فخر مام نے بتایا کہ ہندوستان میں کسان کتنے زیادہ اس کے پاس امپلیمنٹس ہیں زراعت کے, اور ہمارے پاس صرف ٹریکٹر ہے یا پتہ نہیں حل ہے. تو ہر چین تو اس میں, کیونکہ انہوں نے جب غربت کم کی تھی اپنے ملک میں تو سب سے زیادہ زور انہوں نے چھوٹے کسان کے اوپر لگایا تھا, سب سے زیادہ مدد انہوں نے چھوٹے کسان پہ کی تھی. اور جب میں چائنا گیا تھا اور ہم نے ان سے پوچھا کہ انہوں نے کیسے لوگوں کو غربت سے اٹھایا ہے, تو انہوں نے ہمیں پوری طرح بتایا کہ کیسے انہوں نے کینٹونز میں کسانوں کے پاس گئے, کیسے انہوں نے ان کی مدد کی, کس طرح انہوں نے سیڈ ڈیولپ کر کے اس کی مارکیٹ کیا اس کا, یعنی ہر سٹیج انہوں نے ہمیں بتائی. تو اصل میں جو انہوں نے دیہات میں غربت ختم ہی کی, اور آج ہمارے بھی سب سے زیادہ غربت تو دیہات میں ہے, تو وہ ہوگی تب جب ہم خاص طور پہ کسانوں کی تو مدد کریں گے لیکن چھوٹے کسان کی مدد کریں گے, کیونکہ اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہیں, اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے, وہ قرضے نہیں, بینک اس کو وہ قرضے نہیں دیتے چھوٹے کسانوں کو. اس لیے ہم نے اپنے کامیاب پاکستان کے اندر جو چھوٹے کسان ہیں ان کے لیے ہم نے قرضے بھی رکھے ہیں. جو بڑا زبردست پنجاب نے شروع کیا اور وہ پختونخوا میں آئے گا کسان کارڈ, یہ ایک بڑا زبردست انیشیٹو لیا ہے. اس سے ڈائریکٹ سبسڈی جائے گی کسانوں کے پاس, یعنی کسی کے ذریعے نہیں جائے گی بلکہ ڈائریکٹ جائے گی سبسڈی. اور یہ کسان کارڈ انشاءاللہ یہ بھی ایک ایسی چیز ہوگی کہ جو ہم پوری ٹریننگ دیں گے اپنے چھوٹے کسانوں کو, وہ بھی ہم نے ایک پورا پلان بنایا ہوا ہے کہ کیسے ہم نے لیٹسٹ ٹیکنیکس, ہمارے لوگ جائیں گے کسانوں کو مدد کریں گے, سمجھائیں گے کہ لیٹسٹ ٹیکنیکس کیا ہیں, اس کا ہم نے پورا پلان بنایا ہوا ہے. ایک منٹ نہیں, ابھی نہیں, ختم کر کے. تو میں نے جو آج اس کسان کنونشن سے جو آپ سے جو آخر میں بات کرنی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس زمین ہے, اور زمین ڈی آئی خان میں بڑی زمین پڑی ہے, چولستان میں خالی پڑی ہے, بلوچستان میں بہت زمین خالی پڑی ہے. کبھی قبائلی علاقے جو اب پختونخوا میں مرج ڈسٹرکٹ اس کا نام رکھتی ہے, جو ایکس فاٹا ہے, ادھر زمین پڑی ہے. وہاں ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں, کوئی نئی ٹیکنیکس کا ہی نہیں سوچا. جس طرح اب ایک زیتون کا انقلاب آ رہا ہے ان سارے علاقوں میں. میں نے جب میں وہاں ٹریول کرتا ہوں تو میں نے اتنی جلدی لوگ سمجھ گئے ہیں کہ ان علاقوں میں زیتون بھی اگ سکتا ہے, وہ درخت بھی, اور اس سے ان لوگوں کو کیا فائدہ ہو سکتا ہے. تو وہ پھیلتا ایک انقلاب آ رہا ہے. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جمشید چیمہ, چند سالوں کے اندر ہم آلیو آئل کے ایکسپورٹر بن جائیں گے بجائے کہ ہم امپورٹ کریں. میرے میں پورا یہ
اپنی قوم پہ اعتماد ہے کہ ایک دفعہ ہم مدد کریں لوگوں کی. ہمارا کام ہے ساری دنیا سے لیٹسٹ انفارمیشن لائیں کسانوں کے لیے, لیٹسٹ ٹیکنیکس لے کے آئیں آپ کے لیے, زوننگ کروائیں کہ کیا کیا اگ سکتا ہے. مثلا میں نے اپنے گھر میں ایووکاڈو لگایا اور میں حیران ہو گیا کہ جتنا بہترین ایووکاڈو اس علاقے میں اگتا ہے. اب ایووکاڈو وہ سبزی ہے جو ساری سبزیوں میں سے سب سے مہنگی سبزی سمجھی جاتی ہے. تو وہ تو ہم یہ علاقہ بالکل زبردست ہے ایووکاڈو کے لیے, کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں. یہ آپ ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو پاکستان میں صرف ہم نے جو آج تک اپنا ذہن ہی نہیں لڑایا اس طرف, کسی نے سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے یہ کتنی بڑی یہ ملک ہمیں نعمت دی ہے, ہم نے سوچا ہی نہیں کہ ہم اس کا کیسے پوری طرح اس کا شکر ادا کیسے کریں گے کہ اس کو صحیح معنی میں اس کی قدر کر کے. تو ابھی تک تو ہم نے قدر نہیں کی. تو اب ہمارا پورا پلان ہے, یہ جو میں کنونشن کا صرف آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب پوری یہ گورنمنٹ کا زور ہوگا, ساری ہماری اس پہ ریسرچ بھی ہوگی, ہماری پوری توجہ ہوگی, مسلسل ہماری میٹنگز ہوں گی. کسان ابھی جو رہنما ابھی بات کی انہوں نے جو ایسوسیشنز کے پریزیڈنٹس ہیں, ان سے ریگولرلی آپ سے انٹریکشن رہے گا کہ آپ کو مسئلے آ رہے ہیں, آپ کے پرابلم سٹوریج کے ہیں, وہ مارکیٹنگ کے پرابلمز ہیں. سب سے بڑا تو مجھے یہ پتا چلا, خوف آیا کہ 30% ہمارے پھل اور ہماری سبزیاں ضائع ہو جاتی ہیں. 30%. اور وہ کیوں ضائع ہو جاتی ہیں کہ نہ وہ ایک سٹوریج نہیں ہے, دوسری ٹرانسپورٹیشن میں وہ چلی جاتی ہے, اور تیسری پھر انتظار جو کرنی پڑتی ہے کسان کا اور ڈائریکٹ مارکیٹس کا, اس کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے. تو جو چائنا میں ہم جب گئے تو انہوں نے ہمیں کیا بتایا, وہ ایک ٹرم استعمال کرتے ہیں ورچوئل مارکیٹس. ہوتا کیا ہے کہ وہاں ایک مارکیٹ ہوتی ہے, ادھر جاتا ہے کسان, وہ کہتا ہے جی میرے پاس یہ چیزیں ہیں, وہ وہاں کہتا ہے, ادھر سے وہ کنیکٹ کر دیتے ہیں ان کو شہروں کے اندر. ادھر لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, وہ انفارمیشن ٹیکنالوجی کا استعمال ہے, آٹومیشن ہے, وہ ادھر سے بتا دیتا ہے. وہ کہتا ہے جی اچھا, وہ پھر اس پہ دکھاتا ہے کہ یہ میرے پاس یہ گائے بھینسیں یہ ہے, میں بیچنا چاہتا ہوں. وہ ادھر سے بیٹھ کے بتا دیتا ہے اچھا مجھے یہ چاہیے. سیدھا وہ وہاں سے گیا, وہ سیدھا ادھر, کسان کو بھی پیسے زیادہ مل گئے اور جو اس کا جو پروڈکٹ ہے وہ سستا مارکیٹ میں بکا, عوام کو بھی فائدہ ہو گیا, سستی چیزیں مل گئیں اس کو بھی. یہ جو نئی چیزیں ہیں یہ ساری اب ہم لے کے آئیں گے. کوشش صرف یہ ہوگی کہ کسان خوشحال ہو ہمارا. جب کسان خوشحال ہوگا تو وہ اپنی زمین پہ پیسہ لگائے گا. جس طرح ہم نے فیصلہ کیا کہ ہم نے جو کسان جب گنا شوگر مل پہ لے کے جاتا ہے تو فوری طور پہ پہلے کرشنگ صحیح ٹائم پہ شروع کریں, ڈیلے نہ کریں, اور اس کے بعد اس کو پورا پیسہ دیں, اس کی پوری قیمت دیں. اگر سپورٹ پرائس ہے تو اس کی پوری قیمت ملے, اور اس کے بعد پیسہ فوری دیں. یہ نہ کہ 1 سال تک اس کے پیسہ نہ دیں. صرف اس قانون کی وجہ سے کسانوں کے پاس پیسہ زیادہ آیا. پہلی دفعہ اتنا زیادہ پیسہ ملا, تقریباً 1100 ارب روپیہ. جو ساری چیزیں, گندم کا اچھا پیسہ ملا, چاول کا ملا, مکئی کا ملا, گنے کا ملا. اس سے جو پیسہ گیا 1100 ارب روپیہ کسانوں کے پاس, وہ پیسہ انہوں نے لگایا اپنی فصلوں پہ, اور اس کی وجہ سے ریکارڈ گندم بھی ریکارڈ ہوئی, گنا آلموسٹ سیکنڈ ہائیسٹ ہمارا گنا کا ہوا, چاول بھی ریکارڈ ہوا, اور پھر مکئی بھی ریکارڈ کراپس ہوئی. تو یہ اس لیے ہوا کہ ان کے پاس پیسہ آ گیا. تو ہماری کوشش یہ ہے کہ جتنا ہم اپنے کسان کو خوشحال کرتے جائیں گے اتنا ہی اس ملک کی پیداوار بڑھتی جائے گی. جتنی ہم اس کو نئی ٹیکنیکس بتاتے جائیں گے, ٹیکنالوجی لے کے آئیں گے, سیڈ ڈیولپمنٹ کریں گے, مارکیٹ کریں گے, اتنا ہی وہ خوشحال ہوگا, اتنا ہی ملک کی پیداوار بڑھے گی. آخر میں ایک مولانا رومی نے ایک دفعہ کہا کہ اللہ نے انسانوں کو کہا کہ اللہ نے جب تمہیں پر دیے ہیں شاہین کی طرح اوپر اڑنے کے لیے, تو کیوں چونٹیوں کی طرح زمین پہ رینگ رہے ہو؟
اللہ نے ہم سب کو صلاحیت دی ہے. ہمیں یہ ضرورت نہیں ہے کہ ہم کسی کے سامنے ہاتھ پھیلائیں, ہم کسی کے سامنے جھکیں. ہم سب کے پاس ہمارے پاس ہر چیز اس سے دی ہے. ایک منٹ ہمیں ہر چیز دی اللہ نے. یہ ٹورزم میں ہی صرف ملک اگر صحیح بانے اپنی ٹورزم ڈیولپ کر لے, ہماری آج کل کی ایکسپورٹ سے زیادہ ٹورزم سے پیسہ آ سکتا ہے. کبھی کسی نے سوچا ہی نہیں اس طرف, جس طرح زراعت کی طرف نہیں سوچا, جس طرح ہم نے کبھی انڈسٹری کی طرف نہیں سوچا, جس طرح ہم نے یہ بھی کبھی نہیں سوچا کہ اگر ہم اپنے بچوں کو صحیح تعلیم دیں گے تو وہی ملک کو اٹھا دیں گے. صرف بجائے تھوڑے سے ایلیٹ طبقے کو اچھی تعلیم دیں, کیوں نہ ہم عوام کو دیں. تو یہ جو پاکستان ہے, میرا یہ ایمان ہے کہ اللہ نے یہ ملک ایک خاص مقصد کے لیے بنایا تھا. 27ویں رمضان کو پاکستان بنا تھا. اس کا ایک بہت بڑا انشاءاللہ دنیا میں مقام ہوگا, انشاءاللہ ہوگا. اور یہ قوم پھر ایک دنیا کے لیے مثال بنے گی, جو اس کو بننا چاہیے تھا. جب یہ پاکستان بنا تھا تو بڑی سوچ والے ہمارے لیڈر قائد اعظم, اور اس سے بڑا جو نظریاتی لیڈر تھے ہمارے علامہ اقبال, انہوں نے یہ ملک جب اس کے لیے انہوں نے جو خواب دیکھی تھی تو انہوں نے ایک عام ملک کی خواب نہیں دیکھی تھی. انہوں نے کہا تھا یہ دنیا کے لیے مثال بنے گا, دنیا کے لیے مثالی اسلامی ریاست بنے گی. تو وہ ریاست جس میں انصاف ہوگا, جس میں انسانیت ہوگی, اور جو ایک خوددار ملک بنے گا انشاءاللہ پاکستان. وزیر اعظم عمران خان قومی کسان کنونشن سے خطاب کر رہے تھے.